بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ کے ولی کہتے ہیں جو 21 شعبان اتوار کے دن یہ سورت پڑھتا ہے، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مغرب سے پہلے مل جاتا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں جو 21 شعبان اتوار کے دن کو یہ سورت پڑھے گا اور اس کی تلاوت کرے گا تو اللہ پاک اس کی جائز حاجت اور جائز دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ قرآن کی وہ سورت ہے جو تمام پریشانیوں کا توڑ ہے۔ اس سورت میں تمام مسائل کا حل ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن کہتے ہیں کہ راستے میں آئی ہر رکاوٹ کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ جو قرآن مجید کی اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے فتح و کامرانی دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس سورت کو پڑھنے والے کے نصیب میں کامیابیاں لکھ دیتے ہیں۔ جو یہ سورت پڑھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو یہ سورت پڑھتا ہے اسے ہر معاملے میں غیبی مدد ملتی ہے۔ اللہ والو 21 شعبان اتوار کے دن اس سورت کو پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس سورت کو کوئی حاجت مند پڑھے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا شخص پڑھے گا تو اسے قرض سے نجات ملے گی۔ اگر کوئی بے روزگار شخص پڑھے گا تو اسے بہترین روزگار ملے گا۔ دشمن کی قید سے رہائی کے لیے کوئی پڑھے گا تو اسے قید سے رہائی ملے گی۔ دشمن پر فتح حاصل کرنے کے لیے کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے کامیابی ملے گی۔ جو اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر محتاجی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے۔ یہ سورت غریبوں کو مالدار کر دیتی ہے، بیماروں کو صحت دیتی ہے، کمزور کو طاقت دیتی ہے اور ناکام کو کامیابی دیتی ہے۔ ناظرین، یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت ہے جو کہ آخری سپارے میں موجود ہے۔ اس سورت کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر آپ کامل یقین اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ سورت اپنے جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ وہ سب کچھ مل جائے گا جس کی آپ کو حاجت ہے۔ آج اتوار کے دن جو شخص سورہ نصر پڑھے گا جو کہ 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے، اس کے دل کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس کی جو بھی برسوں پرانی حاجت ہوگی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ سورہ نصر کی فضیلت اور برکت بہت زیادہ ہے۔ سورہ نصر قرآن کی 110ویں اور مدنی سورتوں میں سے ہے جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ سورت کا نام پہلی آیت سے لیا گیا ہے جو کامیابی کے معنی ہے۔ اس سورت کے دوسرے ناموں میں سے ایک اذا جاء ہے۔ یہ سورت 3 اہم پیشگوئیوں اور غیبی اخبار پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، فتح مکہ عظیم کامیابی اور اسلام کی آخری فتح کے عنوان سے۔ نمبر 2، مکہ اور مضافات کے لوگوں کا ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں بیعت۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت، دعا کی استجابت اور دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی اس سورت کی خصوصیات میں شمار کی جا سکتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں آیا ہے کہ جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کا ثواب اس شخص کے برابر ہے جو فتح مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں شہید ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق جس نے 21 شعبان کی رات کو 4 رکعت نماز پڑھے جس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ نصر پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر جہنم کی آگ حرام قرار دے گا، یعنی جہنم کی آگ سے عذاب نہیں ہوگا، اور ہر آیت کی تلاوت کے بدلے جنگ بدر کے 10 شہید اور دینی علماء کا ثواب ملے گا۔ اس سورت کے بعض دوسرے فضائل دعا کی قبولیت اور دشمن پر کامیابی بیان ہوئے ہیں۔ یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ روایات میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا مجھے میرے انتقال کی خبر آ گئی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں، پھر اچانک سے ہنس دیں۔ جب اور لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا خبر انتقال نے تو رلا دیا، لیکن روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا بیٹی صبر کرو، میری اہل میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی عمر والے بدری مجاہدین کے ساتھ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بھی شامل کر لیا کرتے تھے، تو شاید کسی کے دل میں اس کی کچھ ناراضگی پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ آیا کریں، ان جتنے تو ہمارے بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم انہیں خوب جانتے ہو۔ ایک دن سب کو بلایا اور مجھے بھی یاد فرمایا۔
میں سمجھ گیا کہ آج انہیں کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ جب ہم سب جا پہنچے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا کہ سورت اذا جاء کی نسبت تمہیں کیا معلوم ہے؟ بعض نے کہا اس سے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور گناہوں کی بخشش مانگنے کا حکم کیا گیا ہے کہ جب مدد اللہ آ جائے اور ہماری فتح ہو تو ہم یہ کریں، اور بعض بالکل خاموش رہے۔ تو آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر اور کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا پیغام ہے۔ آپ کو معلوم کرایا جا رہا ہے کہ اب آپ کی دینی زندگی ختم ہونے کو ہے، آپ تسبیح، حمد اور استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی میں بھی جانتا ہوں۔ جب یہ صورت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب اسی سال میرا انتقال ہو جائے گا۔ مجھے میرے انتقال کی خبر دی گئی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ صورتوں میں پوری صورت نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری صورت یہی ہے۔ ناظرین، آپ نے سورہ نصر کا وظیفہ کب اور کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ اس کے لیے وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ کو جہاں جگہ ملے آپ وہیں پہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 21 شعبان اتوار کے دن کسی بھی وقت کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ چاہیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو کوئی سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ کو آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ لیکن درود ابراہیم کی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس وظیفے کے شروع اور آخر میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں بہت جلد قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ 21 شعبان اتوار کے دن درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں یا رزق میں برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، بے اولاد ہیں تو اولاد ہونے کے لیے یا بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے گھر ہیں تو اپنے ذاتی گھر کے لیے وظیفہ کر لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر لیں۔ 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ نصر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سی صورت ہے اور اسے بچے بھی بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور اس سے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں ان کلمات کا اکثر ورد کرتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ و استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں مختص ہیں۔ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اسی کی طرف جھکتا ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب میں یہ علامت دیکھ لوں کہ فتح مکہ ہو گیا اور دین اسلام میں فوجیں داخل ہونے لگی تو میں ان کلمات کو بکثرت کہوں۔ اب جب کہ میں اسے دیکھ چکا ہوں تو اس وظیفے میں مشغول ہوں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری عمر میں بیٹھتے اٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے اس سورت کی تلاوت کی اور فرمایا مجھے حکم الہی یہی ہے درود پاک پڑھنے اور سورہ نصر پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے جو کہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام رکے ہوئے کاموں کو حل کر دیں گے۔ آپ نے اللہ کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ملا کر 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے جتنا درود پاک شروع میں پڑھا تھا اتنا ہی آخر میں پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا آج کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں فضل مانگنے والے کی جولی میں ڈال دیتا ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے۔